بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، میجر دردم کو مارنے کے بعد آگے جو ہے اگلی جو باری تھی وہ جنرل واجپئی تھا۔ جنرل واجپئی بھی بڑا خطرناک ایک جنرل تھا، اور اس کے پوری جو یونٹ تھی اس نے پاکستان کے ساتھ کافی جنگ کر کے کافی نقصان پہنچایا تھا، اور وہ بھی کافی خطرناک تھا۔ اس کی اسپیشلٹی یہ تھی کہ وہ راکٹ بڑے زبردست چلاتا تھا۔ اس کے پاس ایک بڑا اسپیشل قسم کا راکٹ لانچر تھا کہ جس راکٹ لانچر میں سے راکٹ بھی نکلتے تھے، گولیاں بھی نکلتی تھیں، اور اس راکٹ لانچر کے اوپر سائلنسر بھی لگ جاتا تھا۔ تو چلاتے وقت سمجھ نہیں آتی تھی، پھٹتے وقت سمجھ آتی تھی کہ ساؤنڈ کہاں پہ پھٹی ہے، لیکن چلاتے وقت پتہ نہیں لگتا تھا کہ راکٹ کہاں سے آیا۔ وہ بڑا اسپیشل اس کے پاس راکٹ تھا، اور کیپٹن عیسیٰ نے اور اس کے ساتھیوں نے اس کے بارے میں انٹیل جمع کی، انفارمیشن جمع کی، اور انہوں نے اندازہ لگایا کہ بھئی یہ جو جنرل جو واجپئی ہے یہ بہت ڈینجرس ہے۔ تو پھر انہوں نے ایک پلان بنایا، کیونکہ اس کا جو کیمپ تھا وہ دور تھا اور وہ پہاڑی علاقے پہ تھا، تو انہوں نے پلان بنایا کہ ہم کس طریقے کے ساتھ وہاں پہ جائیں گے۔ تو انہوں نے وہاں پہ نیوز کے اندر یہ بھی سن رکھا تھا کہ وہاں پہ طوفان ایک آنے والا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم طوفان کے قریب قریب رہیں گے تاکہ دشمن جو ہے وہ ہمیں دیکھ نہ سکے، اس آندھی کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں وہ مٹی آئے اور وہ ہمیں دیکھ نہ سکے، تو ہم طوفان کے قریب قریب ہم چھپ چھپ کے جائیں گے۔ کیونکہ وہ جو جنرل تھا، جنرل واجپئی، اور اس کے سولجرز بڑے خطرناک تھے، لہٰذا انہوں نے چھپ چھپ کے پلان بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد جناب انہوں نے اپنی تیاری کر لی، اپنی گنز وغیرہ سارا کچھ پکڑ لیا، اور جو ہی طوفان وہاں پہ شروع ہوئی آندھی اور طوفان، تو وہ اس کے قریب قریب رہنے لگے، اور بڑے طریقے کے ساتھ وہ آگے جا رہے آگے چل کے ایک انہوں نے دیکھی، ایک زپ لائن تھی، ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی کو کنیکٹ کرنے کے لیے ایک زپ انہوں نے ایک لائن بنائی ہوئی تھی، اور اس کے اوپر انہوں نے اپنی جناب گن ایسے کر کے اس کو سلائیڈ کر کے وہاں پہ وہ دوسری پہاڑی کے اوپر گئے۔ اسی طرح کبھی وہ جو ہے کھنڈرات کے اندر، روینز کے اندر چھپتے، وہاں سے اپنے ویپنز اپ گریڈ کرتے، کبھی جناب وہ اپنی جو بینڈیج وغیرہ ہے وہ وہاں سے لیتے، کبھی جناب اپنی گولیاں جمع کرتے، کبھی جناب وہ جو مرے ہوئے آلریڈی سولجر تھے ان کے جناب وہ پیسے بھی لے لیتے، ان کی وہ چیزیں بھی لے لیتے۔ پھر وہ آگے چلتے 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 انہوں نے بلٹ پروف جیکٹس بھی پہن لی جناب، اور وہ جس کے اوپر گولیاں اثر نہیں کرتی اس کے ذریعے اس جیکٹ کے وہ جیکٹ پہن لے، تو پھر گولی جو ہے وہ جسم تک نہیں پہنچتی، جیکٹ روک لیتی ہے اس گولی۔ پھر جناب وہ آگے گئے گئے گئے، اور انہوں نے آگے جیپ کھڑی ہوئی تھی، وہ جیپ میں بیٹھ کے جیپ کو انہوں نے سٹارٹ کر کے آگے چلانا شروع کیا تاکہ ان کا جو سفر ہے جلدی سے طے ہو۔ اس کے بعد وہ جیپ سے اتر گئے، جب وہ قریب پہنچے تو انہوں نے، کیونکہ آپ کا کچھ شور نہیں ہونا چاہیے، شور نہیں ہونا چاہیے، انہوں نے جناب آہستہ آہستہ کرالنگ کر کے گئے، کرالنگ کر کر کے، اور پھر جناب وہ جو ہے اس کیمپ تک آخر کار پہنچ گئے۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ بھئی سب سے پہلے ہم جو ہے نا کیمپ کے اندر جتنے بھی سپاہی ہیں وہ کیمپ سے ہم نے باہر نکالنے ہیں۔ تو کیسے نکالنے ہیں؟ اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے آہستہ سے بام وغیرہ فٹ کیے، پورے کیمپ کے ارد گرد دیواروں کے اوپر بام وغیرہ فٹ کیے، اور جو ہیں انہوں نے جناب اس کو بام وغیرہ فٹ کیے، اور تیل جو ہے نا چھڑکنا شروع کیا ایک بام سے تیل چھڑکتے چھڑکتے باہر لے آئے، اور جہاں پہ وہ وہاں پہ رکے نا وہاں پہ انہوں نے ماچس کی تیلی جلائی، تو وہ آگ لگی پورے کیمپ میں جناب، وہ بام پھٹنے کی وجہ سے آگ لگی، سارے سپاہی کیمپ سے باہر نکلے۔ جب وہ باہر نکلے تو ادھر سے کیپٹن عیسیٰ نے اشارہ کر دیا اپنے ساتھیوں کو، اور انہوں نے راکٹ پہلے چلانے شروع کر دیے۔ جب ان کے پاس 8-10 راکٹ تھے وہ سارے ختم ہو گئے، پھر انہوں نے سنائپنگ چلنی شروع کر دی۔ اب اتنی دیر میں جو تھا نا، جو جنرل واجپئی تھا انہوں نے اس نے دیکھ لیا کیپٹن عیسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو کہ وہ پہاڑی سے ادھر کونے سے چھپ کے وہ تھا۔ اس نے جناب اپنا راکٹ لانچر نکالا اور اس نے گولیاں چلانی شروع کی،
گولیاں تو لگی کوئی نہیں، وہ درختوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے، پودوں میں چھپے ہوئے تھے بڑے، وہ بھی ایسے کیموفلیج میں تھے۔ اس نے جناب راکٹ چلائے، راکٹ چلائے تو لو جی کیپٹن عیسیٰ نے اشارہ کر دیا، جب وہ راکٹ آتا ہوا دیکھا تو انہوں نے جناب زپ لائن کے اوپر سے ہو کے وہ دوسری پہاڑی کے اوپر چلے گئے، اس نے ادھر راکٹ چلائے، وہ ادھر سے ادھر آ گئے، وہ دوبارہ راکٹ ادھر چلائے، وہ جناب زپ لائن سے ادھر ہو جائیں، پھر ادھر آ جائیں، کبھی ادھر آ جائیں، کبھی ادھر آ جائیں، وہ پریشان۔ اخیر اس کو بھی بڑا غصہ آیا واجپئی کو، اور وہ جناب اس نے وہ چھلانگ ماری میدان کے اندر، اس نے کہا کہ اگر بہادر ہو تو میرے سامنے آؤ، چھپ کے کیا بزدلوں کی طرح وار کرتے ہو۔ تو جناب کیپٹن عیسیٰ نے کہا اچھا اس نے ہمیں چیلنج کیا ہے۔ کیپٹن عیسیٰ نے کہا میں اکیلا ہی جاؤں گا، اس کو تم اس کے باقی سپاہیوں کے ساتھ لڑائی کرو، میں اس کے ساتھ اکیلا لڑائی کروں گا۔ لو جی وہ گیا، کیپٹن عیسیٰ بھی اپنی گن لے کے آیا اور وہ بھی اپنا راکٹ رکھا۔ اب وہ راکٹ مارے، کیپٹن عیسیٰ کو بھی ادھر کلا بازی لگایا، پھر گولیاں مارے اس کو، اس نے بھی بلیٹ پروف جیکٹ پہنی تھی، اس کو اثر نہ ہو۔ آخر میں وہ کلا بازیاں لگا لگو کے کافی دیر فائٹ ہوتی رہی، آخر میں کیپٹن عیسیٰ نے دیکھا اس کا جو ہیلمٹ تھا نا، جو اس نے پہنا ہوا تھا، اس کے آگے شیشہ لگا ہوا تھا، اس نے اپنی سنائپر نکالی اور اس کے شیشے کا جو ہے نا ایگزیکٹ نشانہ لیا، سنائپر کی گولی بڑی طاقتور تھی، وہ اس کے شیشے کو جو ہے نا توڑ کے پار کر کے اس کے سر کو جو ہے نا اس نے سوراخ کر دیا، اور ادھر ہی جنرل واجپئی ڈھیر ہو گیا۔ لو جی وہ نہیں گر گیا، مر گیا۔ لو جی اب جناب دشمن جو ہے اس کے سارے سپاہی مر گئے تھے، جنرل بھی مر گیا تھا، وہ اپنے کیمپ میں واپس گئے، انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی، رات کا کھانا کھا کے سو گئے۔